بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ قال اعوذ بک ان اکون من الجاہلین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ یہ میں نے آیت کا ایک حدیث ثقلین کا ٹکڑا لیا ہے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی ہیویسٹ تھنگ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور عترتی، یعنی میرے اہل بیت اور کتاب اللہ۔ بات کو مکمل کرنے سے پہلے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اسلام میں، کچھ ٹرمز ہیں، کنڈیشن ہے، بیسک فنڈامنٹلز ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اسلام میں۔ وہ کیا ہے وہ میں بتا دوں۔ وہ ہے ترتیب، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ مثلا اگر کوئی شخص وضو کرے گا تو پہلے چہرہ دھوگا، پھر دایاں ہاتھ دھوئے گا، پھر بایاں ہاتھ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا یا پیر کا مسح کرے گا بعد میں۔ اس کو بولتے ہیں ترتیب، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہیں۔ ایسا ہی ہر چیز ترتیب سے اسلام میں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث ثقلین میں بھی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی ہمیں ترتیب لینی ہے، یعنی انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ، یعنی سب سے پہلے ترتیب میں جو چیز آئی ہے وہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک، اس کے بعد وہ عترتی، اس کے بعد اہل بیت۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اتنا تو علم ہونا چاہیے، یا صرف مولوی صاحب کے قول ہی کو مانا جائے گا تو قرآن ہٹا دیا آپ مسجدوں سے اور ہر جگہ سے، گھروں سے قرآن ہٹا دیے۔ جب آپ کو مولوی صاحب سے دین لینا ہے تو آپ قرآن ہٹا دیے، آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور چھتوں سے پھاند کے نہ ہو، دیواروں سے پھاند کے نہ آؤ، سورہ بقرہ میں ان کے ابواب یعنی دروازوں سے آؤ۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، ختم مرتبہ نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دروازوں سے آئیے، جو سورس بتایا گیا ہے وہاں سے آئیے۔ ختم مرتبہ نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ بتائیے کہ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں۔ پیروی زن نہ کریے، ایک بات ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے ہمیں کہ ہمیں کم سے کم اپنی سوچ، اپنی فکر کو قرآن سے ملانا ہے، کہ ہمارا قول اگر ہم عالم بعمل کہے جا رہے ہیں معاشرے میں، تو ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی عمل قرآن کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف جا رہا ہے، یہ تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ مثلا اہل سنت والجماعت میں وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کہ اللہ نے چہرے کو دھونے کے لیے کہا، جیسے ابھی میں نے شروع میں ترتیب میں بیان فرمایا تھا، وہ الٹا وضو کرتے ہیں۔ تو دیکھیے برخلاف قرآن کے ہوا کہ نہیں ہوا۔ اتیم الصیام الی اللیل، قرآن کہہ رہا ہے کہ اتیم الصیام الی اللیل، رات تک روزے تمام کرو، افطار کرو۔ اہل سنت میں کیا ہے؟ تو کیا ہے کہ قرآن کو اب ان کو دیکھنا نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی چیز ہماری قوم کے اندر بد نصیبی ہو گئی، ہمارے کیا بھی یہی چیز آ گئی، سیم ایز اٹ از ہمارے کیا بھی۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اب یہ چیز ہو گئی ہے کہ اب مولوی صاحب نے جو کہہ دیا بس آنکھ بند کر کے عمل کر لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہماری حدیثوں کو قرآن سے پیش کرو، اگر ان کے مطابق نہ ہو تو اس کو قبول نہ کرو۔ یہ تھی میری تمہید بات کرنے کی، یہ تھی تمہید، جتنی میں نے گفتگو کی ہے یہ تھی تمہید، تاکہ جو لوگ نہ سمجھ پائیں وہ بھی بات کو سمجھ جائیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا۔ اور یہ روایات میں آیا ہے کہ ایک خواب نہیں دیکھا تھا، کئی بار دیکھا تھا، کئی بار یہ خواب دیکھ ہی رہتے، تب اینڈ میں اس پہ عمل کیا۔ یہ کئی بار خواب دیکھ چکے تھے۔ بات ہو رہی ہے خواب کی، اچھے خواب، برے خواب،
یہ جو خوابوں کی بات ہو رہی ہے یہ خواب کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بابا میں نے دیکھا کہ چاند و ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بابا نے کہا اپنا خواب کسی کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ بھائی جلن حاسد تھے، چڑھتے تھے جناب یوسف علیہ السلام سے۔ تو خواب جناب یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم خواب غفلت میں ان کی روحوں کو آسمان پر لے جاتے ہیں، جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم آسمان میں روک لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خواب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ جب جناب یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، سجن میں تھے اور قید میں تھے، تو وہاں پہ بھی اس عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں موٹی تازی گایوں کو کھائی جا رہی ہیں۔ تو اس کی تفسیر پوچھی، پھر وہ وہاں پہ خواب کی بات آئی کہ ایک کوا جو ہے، پورا سورہ یوسف میں ذکر ہے خواب کے متعلق۔ جناب یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا حکم دیا تھا، اہل بیت نبوہ نے خواب کی تعبیریں دیے۔ خواب 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 کی میری بات ہو رہی ہے، خواب کی حقیقت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ ہو گئی، میں نے قرآن کی بات کی۔ دیکھیے انی تارکون فیکم الثقلین، یاد رکھیے گا ہمیشہ، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ ایک فارمولہ ہے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ یہ ہو گئی، میں نے قرآن کی بات کر دی۔ آئیے اہل بیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اہل بیت حیات القلوب جلد اول میں انبیاء کے قصص ہیں، یعنی قصے ہیں، ذکر ہے انبیاء کی سوانح حیات ہے۔ کچھ رسول ہوتے ہیں، کچھ نبی ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ نبی ہوتے ہیں، کچھ رسول ہوتے ہیں۔ تو کچھ رسول ہوتے ہیں جو ملک کو بظاہری اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ملک آیا، وہ دیکھتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ کچھ نبی جو ہیں پر وحی آتی ہے، کچھ دیکھتے ہیں۔ کچھ جو نبی گزرے ہیں وہ خواب میں ان کو وحی ہوتی ہے، خواب میں کہ یہ تمہیں اے نبی تمہیں یہ کام کرنا ہے، خواب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ کتاب میں موجود ہے۔ دیکھیے اب یہ میں اہل بیت کے پوائنٹ پہ آ گیا، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ تو خواب کے بارے میں تو انبیاء تھے، کچھ ان کو خواب کے ذریعے سے، کل مثلا تمہیں یہ کام کرنا ہے یا تمہیں یہ تبلیغ کرنا ہے، تو کچھ رسولوں پہ اور نبیوں پہ خواب کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ خواب کے ذریعے سے وہی ہوتی ہے، ملائکہ کے ذریعے سے وہی ہوتی ہے، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ القاء ہوتا ہے، کچھ الہام ہوتا ہے، یعنی ذہن میں باتیں آتی ہیں۔ اس طریقے سے تو خواب کا وجود بھی ہے، اور تمام تعبیریں خواب پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی شخص محمد و آل محمد کو خواب میں دیکھ رہا ہے یا ان سے وابستہ چیزیں، اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے، تو اس کی روحیں آسمان میں جاتی ہیں، تو وہاں ملائکہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ اچھی چیزیں دیکھتی ہیں۔ بیت المعمور کو دیکھا تو اس کو ایسے خواب آتے ہیں، پاک و پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں۔ شیطانی خواب جو گندے ہوتے ہیں، جو شیطانی وسوسہ، تو صبح غسل واجب ہوتا ہے، یہ نشانی ہے شیطانی خواب کی، غسل واجب ہو جاتا ہے صبح کو۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ہم طاق بھر رہے ہیں، ممبر پہ جو ہے گلگلے چڑھا رہے ہیں، پیڑے چڑھا رہے ہیں، ہے نا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ تو پھر وہ اس نے جو ہے پیڑے لیے، گلگلے بنائے اور بنا کے طاق میں اور ممبر پہ اس نے رکھے، اور اس نے 3 بار صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر اس نے ایک بار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ الحم پورے پڑھا، پھر اس نے 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی ثواب پڑھا، پھر اس کے بعد ان سوروں کو پھر پیک کر دیا سلوات سے 3 بار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان سوروں کے ہدیہ کو میں ان کو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا امیر المومنین کو، ہم امام حسن، امام حسین، کسی کو بھی، یا بی بی دو عالم کو ہدیہ کرتا ہوں ان سوروں کے ثواب کو۔ اور وہ طاق میں رکھے گلگلے اور پیڑے اور ممبر پہ رکھا ہوا جو بھی تھا، اس نے وہاں وہ نظر کر کے اس طریقے سے وہاں پہ رکھ دیا۔ اب لوگ آئے، انہوں نے کھایا ہے، یہ بات ہو گئی۔ تو اب بتائیے کہ اس شخص نے کیا گناہ کیا، کیا فعل حرام کیا اس کے اندر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے اتنی بہترین عقلیں اور آپ کی اتنی سوچ و فہم والے، اتنے عقل مند آپ لوگ، دانش مند ہیں۔ اس نے 3 بار صلوات پڑھی، تو صلوات کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صلوات کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ صلوات کے بارے میں ہے کہ ملائکہ
سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ معراج پہ گئے تھے تو ایک ملک کے ہزاروں ہاتھ تھے، انگلیاں تھیں، تو کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کا پانی کی خطرات گن سکتا ہوں ان انگلیوں سے، یہ سب حساب کتاب جڑوا رہا تھا۔ کہا کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کیا کوئی تم ایسا کام کر سکتے ہو جس ممکن ہو کہ ان انگلیوں کے ذریعے سے اتنی ہزاروں انگلیاں تمہاری ہے؟ کہا ہاں یا نبی اللہ، جب آپ کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور آپ پہ صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اس کا ثواب میں نہیں گن پاتا ہوں۔ تو ایک صلوات اس نے 3 شخص وہ پیڑے و گلگلوں پہ جو اس نے نظر دی تھی طاق پہ ممبر پہ، تو صلوات کا ثواب 6 بار اس نے صلوات پڑھی۔ پھر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری رات گزر گئی تھی، ابن عباس کو تفسیر بیان کرتے کرتے امیر المومنین کی، تو تفسیر بیان نہیں فرمائی۔ پھر جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحم میں، تو اس نے شخص نے سورہ الحم پڑھا۔ پھر 3 بار جس نے روایات میں یہ بھی آیا کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا تو گویا قرآن پاک ختم کیا۔ نفس حدیثوں میں ہے نفس یا آدھا یا پورا، اس طریقے سے اس نے جو ہے کیا۔ تو اب یہ بتائیے، اور ان کے ہدیوں کو جو ہے مولا کی طرف منسوب کر دیا، لوگوں نے اپنے کو کھا لیا۔ اب یہ بتائیے کہ اس میں حرام کیا ہوا؟ اس میں اتنی پروسیس میں جو اس نے خواب دیکھا کہ میں پیڑا چڑھا رہا ہوں، گلگلے کی طاق بھر رہا ہوں، ممبر بھر رہا ہوں، اس میں اس نے اتنی دیر میں اس نے حرام کام کیا کہ یہاں پہ شریعت کی کیا نافرمانی ہوئی، اور یہاں پہ حکم خدا کے حکم کے خلاف کام ہوا۔ اور نظریں تو اہل بیت نبوہ نے سورہ دہر نازل ہوا کہ بچے بیمار سے منن مانگی تھی، اور انہی نے جو ہے اسی میں سورہ دہر روزے سے تھے، اور وہاں سے سائل آیا مانگنے والا، اور اس کی دہر میں کھلانے کے اس سے جو ہے سورہ ہی نازل ہوا۔ تو سورہ دہر کی تفسیر ہی یہی ہے۔ دیکھیے اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کو سمجھیے، سورہ دہر کی شان نزول ہی کھلانے والے کے، تو اگر یہ کھلا رہا ہے گلگلا اور پیڑا طاق میں رکھ کے کھلا رہا ہے، چاہے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے، چاہے طاق میں گلگلا رکھ کے کھلائے یا ممبر پہ چھا کے کھلائے، تو کھلا تو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے نا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو یہ خناس جو ہیں، یہ وسوسے جو آتے ہیں، اس کو آپ عقل، سب سے پہلے تو عقل کو، کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے کہ عقل کیا ہے۔ وسوسوں کو آپ عقل نہ کہیے، وسوسوں کو، وسواس کو دانش مندی نہ سمجھیے، قرآن پہ پیش کریے اور حدیث پہ پیش کریے۔ ہوتا کیا ہے، ایک انسان ہے جس کے مثلاً میرے سامنے 6285 آیتیں قرآن پاک کی موجود ہیں، طور سے میں نے دلیل دے دی، کسی بھی مسئلے میں میں اٹھا کے دکھا دوں گا کہ جیسے میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ 5 آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، میں کہوں گا 5 انگلی، یہ چھوٹی، یہ کلمہ والی انگلی، یہ شہادت والی انگلی، اور یہ انگوٹھا، کیونکہ میں دن بھر دیکھ رہا ہوں۔ تو جو انسان کے پاس ہے، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کو جو ہے سورہ کوثر نہیں لکھنا آتا ہو، جن کو عربی گرامر نہ آتی ہو، جو قرآن کا ترجمہ خود نہ کر سکتا، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی خود کی بات کر رہا ہوں۔ تو جس کے پاس علم ہے وہ تو ملا سکتا ہے چیزوں کو، آپ نہیں ملا سکتے، لوگ نہیں ملا سکتے، لیکن جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ تو ملا سکتا ہے نا۔ تو یہ بات ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو ہمیں قرآن سے ملانا ہے، سب سے پہلے قرآن۔ اب آخری بات میں تمام کر دوں، اہل بیت کی انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی بیت کے عنوان سے، کہ یہ قرآن کی بات میں نے کی، پھر اہل بیت کی بات کی۔ اہل بیت بھی جہاں کہیں بات ہوتی ہے، چاہے دربار کی بات ہو، چاہے یزید کے دربار کی بات ہو، ابن زیاد کے دربار کی بات ہو، کہیں بھی ہو، یا بی بی دو عالم کا خلیفہ کے دور پہ جانا وہاں پہ، تو سب نے اہل بیت نبوہ نے قرآن کی آیتیں، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، کیا تو نے قرآن کی آیت یہ نہیں پڑھی، قرآن کی آیت یہ نہیں پڑھی۔ تو اہل بیت بھی تفسیر، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر اہل بیت کریں گے، تو قرآن ہی پیش کرتے ہیں اہل بیت۔